بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، شاکر چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لاجواب نیوز کے اسٹوڈیو سے ایک خصوصی انٹرویو۔ اس وقت موجود ہے میرے ساتھ سلیم بھائی پیرامیڈیکل جو ہے سلسلہ اس سے وابستہ ہیں اور نیو سٹی ٹیچنگ ہسپتال میں یہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا میں یہ ہمارے فرنٹ لائن کے سولجر ہیں اور جنہوں نے ڈے فرسٹ سے آج تک نہ صرف ٹیسٹ کی ہے، مریضوں کی نگہداشت کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، اور آج ہر ایک چیز کو یہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی صورتحال کیا ہے اور اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اور دوسری لہر کتنی خطرناک ہے۔ آج ان سے بے ساری سوالیں جو چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے، سوالات سارے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں ان کا مشکور ہوں اور پہلا سوال ان سے پوچھوں گا کہ کرونا وائرس کی جو پہلی لہر تھی اور دوسری لہر تھی، اس میں کیا فرق ہے؟ جی، لاجواب نیوز اور شاکر بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اویئرنیس کے لیے یہ جو پروگرام مرتب کیا، امید ہے کافی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہوں گے، تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے۔ شاکر بھائی، بات یہ ہے کہ جو دوسری لہر ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے سب کو پتہ ہے کہ دوسری لہر پہلی لہر کی نسبت کافی ڈینجرس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سٹارٹ میں یہاں پہ آیا تھا اس وقت ہمارا جو موسم تھا وہ کافی حد تک گرم تھا، تو اب چونکہ موسم میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے، تو جو موسمی سیزنل جو انفلوئنزا مطلب نزلہ زکام ہے وہ بھی آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جب کرونا کی سچویشن آ چکی ہے تو اکثر لوگ ڈر کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کو عام نزلہ بخار، کھانسی یا گلا خراب ہے، لیکن وہ کرونا میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے پرسنل سیفٹی نہیں کر رہے، وہ بالکل اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کو نے سمجھا کہ جو پہلے کرونا آیا تھا وہی ہے، مطلب 2-3-4% ہے، اس میں ڈیتھ ریشو بھی بہت کم ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بھی ایک نارمل سا ہے، تو انہوں نے ایسے ہی جو گورنمنٹ ہے یا جو الیکٹرانک میڈیا انہوں نے کام کو اٹھایا ہوا ہے، جبکہ ہمارا ہاسپٹل کا تعلق ہے، ہم ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کتنی ڈینجرس اس وقت سچویشن اختیار چلا چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کر رہے، لیکن آیا کہ کیا ماسک پہننے سے ہم باہر جاتے ہیں کہا جاتا ہے ماسک پہن لیں، نہ خالی ماسک پہننے سے کیا آیا کہ ہم کرونا سے محفوظ ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم نہ صرف ان کو اپنانا چاہیے، اپنانے کی ضرورت ہے اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے؟ شاکر بھائی، بیسیکلی یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بیسیکلی ہماری جو اپر ریسپریٹری ٹریک ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اپر ریسپریٹری ٹریک میں ہمارے نوز سے لے کے ہمارے پھیپھڑوں تک جو سسٹم ہے اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو جو اپر ریسپریٹری ٹریک ہے، اور یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کہ ایک بندے کے دوسرے بندے کے ہوا کے ذریعے دوسرے ملک میں داخل ہوگا اور تب جا کے یہ آپ کو انفیکٹ کرے گا، تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ماسک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ماسک پراپرلی ہم ماسک کو استعمال کریں گے تو میرے خیال میں 99% ہم کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں، ہمارا ہینڈ واش جو کہ آپ کہتے ہیں بار بار ہینڈ واش کریں، لیکن ہینڈ واش کے لیے بھی ہمیں پراپر ہینڈ واش کی ضرورت ہے۔ جسٹ یہ کہ پانی سے ہاتھ دھو کے واپس آ جانا یہ نہیں ہے، اور پراپر ہینڈ واشنگ کا بھی جو ہے نا یہ آپ کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ پراپر ہینڈ واشنگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو 90% جراثیم ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لے کے اپنے جسم پہ اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک تو ہینڈ واشنگ اور دوسرا ماسک، جو ماسک پراپرلی آپ اگر یوز کریں گے تو میرے خیال میں 90% آپ کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، اوور آل ہمارے جو اب مریض اس وقت زیر علاج ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ کتنے ایسے مریض ہیں یا کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو کریٹیکل سچویشن میں ہیں؟ اور دوسری یہ چیز کہ اگر اس طرح لوگوں نے احتیاط نہ کی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کورونا کی جو لہر ہے یہ مزید کتنی خطرناک ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے؟ شکر بھائی، جو گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں، اگر تو ہماری عوام اور ہم بھی عوام ہی شامل ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم انشاءاللہ کافی حد تک کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ تو جیسے دوسری لہر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو میرپور کی کرنٹلی سچویشن ہے وہ 20% سے ابو جا رہی ہے، مطلب اگر 100 ٹیسٹ ہم پیشنٹ کے لے رہے ہیں ان میں سے 20 پیشنٹ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اٹ مینس کہ 20 جو پیشنٹ ہیں وہ کرونا وائرس آگے مزید پھیلا رہے ہیں۔ اب ان 20 پیشنٹ کو ہم نے کوارنٹائن کرنے، ان میں سے 20% جو پیشنٹ ہیں ان میں سے 1 یا 2 جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں جا چکے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جیسے ہماری آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ ریشو 3 سے 4%، اب 4% سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو ذرا یہ سوچ لیں کہ وہ 100 میں سے 5 بندے تو ہیں جو کہ کرونا وائرس سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو ہمیں وہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے کرونا، خدا نہ خواستہ مجھے کرونا وائرس ہو سکتا ہے تو میں جان لیوا ہے، میں مر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جب ہم مرنے کا خیال کریں گے تو تبھی ہم احتیاط کر سکتے ہیں، ویسے اوورال ہم احتیاط نہیں کرتے. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی کرونا وائرس جان لیوا ہو سکتا ہے، مطلب 100 میں سے اگر 5 بندوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے یا 3 بندوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، حساب لگا لے کہ جگہ جگہ اگر وہ کتنا خطرناک ہے. اگر 100 میں سے 20 بندوں کو ہوتا ہے تو ان کی فیملی بھی افیکٹڈ ہو سکتی ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کرونا کی جو خطرناک وبا ہے، اگر لوگ ایس او پی پہ عمل کرے، احتیاط کرے، تو لاک ڈاؤن کی جو سچویشن حکومت نے لگائی ہے، اس حوالے سے آپ محکمہ ہیلتھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن مزید کرنا چاہیے، نہ نہیں کرنا چاہیے، یا کتنا ضروری ہے؟ شاکر بھائی، بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، یہ گورنمنٹ کو زیادہ پتہ ہے یا محکمہ صحت والوں کو زیادہ پتہ ہے. کیونکہ لاک ڈاؤن سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے کراؤڈ میں جانا پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، آج بھی گراؤنڈز آباد ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ سرمنیز ہو رہی ہیں گھریلو، جبکہ گورنمنٹ نے منع بھی کیا ہے کہ آپ گیدرنگ سے جتنا آپ کریں، لیکن پھر بھی گیدرنگ کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے بتایا نا، صرف اویئرنیس کی کمی ہے. اگر یہی جو گیدرنگ ہے، ایک دفعہ ہاسپٹل جا کے چیک کر لے، دیکھ لے کہ کس سے حالات ہیں ہاسپٹلس کے، تو میرے خیال میں یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ بھی رکھیں، ماسک بھی پہنیں، ہینڈ واشنگ بھی کریں. تو جہاں تک بات ہے کہ لاک ڈاؤن میں زیادہ مطلب ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو کرنا بھی چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ عوام جب تک سدھرے گی نہیں، کیونکہ عوام کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ بہتر جانتی ہے کہ کیسے ہم نے عوام کو سیف رکھنا ہے. تو یہ گورنمنٹ فیصلہ کریں گی، وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہاسپٹلس کے حالات اس وقت بہت نازک ہیں. ہم لوگ ڈیلی بیس پہ کرونا وائرس میں کھیل رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے، اپنی فیملیز کو خطرے میں ڈال کے کھیل رہے ہیں، لیکن عوام بالکل پرواہ نہیں کر رہی. تو میں تو یہی ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ماسک پہنیں. میرے خیال میں 90% آپ کی سیفٹی ماسک میں ہے. اور ماسک پہننے میں یہ بھی ہے کہ ماسک پہن لینا اور ماسک کو اتار دینا جسٹ یہ آپ کی کرونا سے آپ سیف نہیں ہیں. ماسک کو کیسے پہننا ہے، کیسے اتارنا ہے، ماسک کو کیسے ڈسکارڈ کرنا ہے. آج آپ گلی گلی میں جائیں گے تو آپ کو ماسک پڑے ہوئے نظر آئیں گے. اگر خدا نہ خواستہ جس ماسک پہ کرونا وائرس ہے وہ آپ گلی میں پھینک دیتے ہیں تو اس گلی میں آپ نے وائرس پھیلا دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو پراپر یوز کریں. پراپر یوز کرنے کے بعد ان کو پراپر آپ سیفٹی کرنے کے لیے اس کو ڈبل بیگ میں ڈالیں، گڑھا کھودیں، گڑھے کے اندر اس کو دفن کر دیں، تلف کر دیں. تو یہ سیفٹی ہے. اگر ہم صرف ماسک پہن کے اتار کے پھینک دیں گے تو یہ ہماری سیفٹی نہیں ہے. نہیں بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کیا. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے کہ جب پولیس کا سائرن بجتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہیں کانوں میں سنائی دیتا ہے، تب وہ ماسک پہننا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ پولیس جاتی ہے اتار دیتے ہیں. لوگوں کو آپ بتا بھی رہے ہیں جو صورتحال ہے کافی خراب ہے. تو ایک تو ان لوگوں کو چاہیے کہ پولیس کے ڈر سے نہ ماسک پہنے، بلکہ اس بیماری کے ڈر سے ماسک پہنے، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے ماسک پہنے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کرونا مریض کی جو حالت ہے بگڑ جاتی ہے تو اس کو ویلٹینیٹر پہ منتقل کیا جاتا ہے، اور اگر جو ویلٹینیٹر پہ جاتا ہے اس کے کتنے چانسز ہوتے ہیں بچنے کے. اور دوسری بات ہے اگر ہمارے ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے یا میرپور کی بات کی جائے تو یہاں پہ کتنے ویلٹینیٹر موجود ہیں. آیا کہ اگر صورتحال بگڑتی ہے تو کیا ہم اس پہ، ہمارے پاس اتنی مشینری ہے کہ ہم اس پہ کنٹرول کر سکیں؟ شاکر بھائی، پہلی بات تو یہ کہ میرپور میں کتنے وینٹیلیٹر موجود ہیں. کرونا وائرس سے پہلے میرپور میں کوئی وینٹیلیٹر موجود نہیں تھا. جب کرونا وائرس کی پہلی لہر شروع ہوئی تو تب جو ہمارے شہر کے میرپور کے غیور عوام ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ وینٹیلیٹر ڈی ایچ او میں اپنا ڈونیشن دی. اس کے علاوہ کچھ مہیر حضرات تھے، انہوں نے اپنے طور پہ خود ہی باہر سے لے کے یہاں پہ وینٹیلیٹر ڈونیٹ کیے. اس وقت 7 سے 8 وینٹیلیٹر موجود ہیں، لیکن 7-8 وینٹیلیٹر یہاں پہ بہت کم ہیں. کیونکہ جب پیشنٹ کریٹیکل کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو صرف وینٹیلیٹر پہ منتقل کرنا ہی، اگر اس کی زندگی کو بچانے کا جو واحد مقصد ہے وہ وینٹیلیٹر پہ منتقل کرنا ہے. اور جس ریشو سے یہاں پہ پیشنٹ بڑھ رہے ہیں تو اس حساب سے وینٹیلیٹر نہ ہونے کے برابر ہیں.
जिस हिसाब से पेशेंट बढ़ रहे हैं उस लिहाज से वेंटिलेटर इन्होंने कहा कि ना होने के बराबर है, और लोगों को भी सोचना चाहिए अगर हमारी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वेंटिलेटर नहीं मिलता, तो फिर इंसान तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकता है। मुझे ये बताइएगा, वैक्सीन के हवाले से काम जारी है और दुनिया में कुछ ममालिक में इजाज़त दे दी हुई गई है कि वैक्सीन लोगों में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और आया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वैक्सीन का सिलसिला है और वो कहाँ तक पहुँचा है, वैक्सीन यहाँ पे आप पहुँची है कि नहीं, और आपने टेस्ट बेस से कहीं हुई है कि नहीं, और कब तक ये मुतवक्को है? नहीं शाकिर भाई, जो फॉरेन कंट्री हैं उन्होंने वैक्सीन को फ़िलहाल उन्होंने लॉन्च तो कर दिया है कि उन्होंने अभी ट्रायल बेस पे कल से स्टार्ट की है, वो भी ओल्ड एज पे उन्होंने स्टार्ट की है। तो जब तक वहाँ पे हमारे 100 जो इस वैक्सीन के बनाने वाले बायर कंपनी है, अगर वो 100% इसका रिज़ल्ट नहीं साबित कर सकते, तो तब ये वैक्सीन आप लॉन्च नहीं कर सकेंगे। अभी तो उन्होंने ट्रायल बेस पे की है, जब वहाँ से वो ओके होगी उसके बाद ही फिर पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि एक तो पहले ही हमारा मुल्क इस तरह के हालात से गुज़र रहा है कि यहाँ पे मास्क नहीं मिल रहा था, वैक्सीन तो मिलना बड़े दूर की बात है। तो अब आवाम को वैक्सीन की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वैक्सीन आ गई, अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। सेफ़ आप बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। वैक्सीन के आते-आते कम से कम 6 महीने लग जाएँगे। तो अगर 6 महीने में आपने एहतियात नहीं की, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, तो उसके बाद आप वैक्सीन को क्या करेंगे? कहा जाता है कि ये वायरस सीज़नल जो होता है ना, वो ज़्यादा अटैक कर रहा है, मतलब ख़ासकर सर्दी जब आती है। तो ये है कि मौसम की तब्दीली के बाद ये 3-4 मंथ हमें तो आपने के बकौल ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। 3-4 मंथ के बाद क्या कहते हैं, इस वायरस से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे अगर हमने एहतियात की? और है कि इस वायरस की आपको क्या लगता है कि ये मौसम तब्दीली के बाद इस वायरस पे कंट्रोल हो जाएगा खुद ब खुद? शाकिर भाई, कंट्रोल की बात तो वही है कि जैसे फर्स्ट जो लॉकडाउन था मीरपुर में, तो मीरपुर मुझे शर्मिंदगी होती है ऐसी बात करते हुए कि जब फर्स्ट लॉकडाउन था तो मीरपुर में बहुत ज़्यादा सख्ती भी थी, एहतियात भी कर रहे थे वो, और पूरे इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेशनल मीडिया में हमारी खबर जा रही थी कि मीरपुर में लॉकडाउन की वजह से वायरस की जो पेशेंट हैं वो बहुत कम है। तो खुशी हो रही थी उस वक़्त कि देखें जी, हमारी मीरपुर की आवाम जो है वो एसओपीज़ पे अमल करती हैं, और पूरे पूरे पूरी दुनिया में हमारा एक नाम था। लेकिन आज उससे रिवर्स हो गया। आज वही मीरपुर जो नंबर 1 पे दुनिया पे था, आज वही 20% से अबव यहाँ पे वायरस के मरीज़ शिकार हो रहे हैं रोज़। तो शर्म आती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह यही है कि अवाम एहतियात नहीं करते। अच्छा, मुझे सलीम भाई आपने बड़ी बात की एहतियात वाली। जो लोग यहाँ पे सफ़र करके आते हैं, मतलब ना अगर मीरपुर के बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब ना पंजाब से आ रहे हैं, दीगर शहरों से आ रहे हैं, हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब एक सिचुएशन क्रिटिकल है, तो ये है कि वो जो एंट्री पॉइंट पे जो सफ़र हो रहा है, उस पे उसको अगर रोका जाता है, बंद किया जाता है, तो उससे भी केसेस रुक सकते हैं, चेन टूट सकती है? जैसे कि मेरे ख़्याल में जैसे इन्होंने शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी हद तक उसमें जो है ना पॉज़िटिविटी हमारी आ रही है कि इसमें कंट्रोल हो रहा है। लेकिन शाकिर भाई, बात ये है कि हमारे यहाँ कुछ मीरपुर के यहाँ के मतलब बाशिंदे हैं, वो यहाँ से डेली बेस पे अब पंजाब में जा रहे हैं, मतलब दूसरे ज़िले में जा रहे हैं। तो जब तक हम दूसरे ज़िले में जाके वहाँ से वायरस अडॉप्ट करके वापस आ जाते हैं, तो सेम वाइज़ हम उस वो वाला बंदा जो हम पंजाब वाला रोक रहे हैं, मेबी वो भी लेके आता है। लेकिन हमारा बंदा भी वहाँ से वायरस लेके आ रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट को, कि यहाँ के जो बंदे हैं उनको भी वहाँ पे जाने से मना किया जाए। जैसे कि पहले लॉकडाउन में था कि गैर ज़रूरी बिल्कुल हम वहाँ नहीं जा सकते थे। अगर कोई इमरजेंसी बनती है तो हमारे जो हम इजाज़तनामा लेके फिर जा रहे थे, तो वो काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल था। जब तक हमारे यहाँ से एंट्री भी बंद नहीं होती, तब तक हम वायरस पे काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, बहुत सारे लोग बहाने के तरीके से भी यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। वो ऐसे-ऐसे बहाने हीले करते हैं। हमारी कौम में ये मशहूर है कि हम बहाने हीले करने में बहुत आगे हैं, और हम चोर रास्ते निकाल लेते हैं। ये अपनी जान के से खेलने की बात है, उसके मुताबिक है। मुझे ये बताइएगा, एक अहम सवाल आपसे पूछूँगा कि ये वायरस एक तो बच्चों में और जो बूढ़े लोगों में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, या कि नौजवान को भी उसी तरह इफ़ेक्ट करता है? और दूसरी बात है, एसओपीज़ पे अमल करने के साथ-साथ जो हमें अपनी सेहत के हवाले से ऐसी क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी डाइट क्या रखनी चाहिए ताकि हमें इससे महफूज़ हम रह सकें? शाकिर भाई, पहले तो ये है कि बच्चों और बूढ़े बंदों को ये वायरस ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये जो तासर है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो मोस्टली टीन एज से प्लस जो टीन एजेस हैं उनमें ज़्यादा पाया जा रहा है।
اصل میں وجہ یہ ہے کہ اولڈ ایج اور بچوں میں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اولڈ ایج اور بچوں میں یہ وائرس آ جائے گا تو ان کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے، قوت مدافعت جسے کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے، زیادہ افیکٹ، تو ان میں یہ وائرس اگر آ جاتا ہے تو وہ پیشنٹ زیادہ کریٹیکل سچویشن میں جا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ بچوں میں اور بڑوں میں پایا جاتا ہے، یہ ہر ایج کے بندوں کو پایا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ڈائٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ڈائٹ کا حوالے سے یہی ہے کہ آپ پانی، جو گرم پانی یا گرم مشروبات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ میں نے بتایا آپ کو جب یہ وائرس لنگز میں جاتا ہے تب یہ ایفیکٹ کرتا ہے، جب یہ اسٹمک میں معدے میں چلا جاتا ہے تو یہ ایفیکٹ نہیں کرتا۔ اس لیے جو پہلی ایس او پیز میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے منہ کو ڈرائی نہ رکھیں، ویٹ رکھیں، تھوڑا تھوڑا پانی پیتے جائیں، تاکہ اگر وائرس آپ کے منہ میں چلا گیا ہے تو آپ اس کو نگل لیں، انہیل نہ کریں، آپ کے لنگز میں نہ جائے۔ جب وائرس آپ کے لنگز میں جائے گا آپ کو افیکٹ کرے گا اور آپ کورونا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس میں کہ لمس میں جا کے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، تب بندے کے جو ہے نا آکسیجن پہ یا ویلٹینیٹر پہ منتقل کیا جی بالکل بالکل، یہ صرف اور صرف میں نے کہا اپر ریسپریٹری ٹریک، صرف ناک، گلا اور جو پھیپھڑے ہیں ان کو متاثر کرتا ہے، اور جب یہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے تو سانس میں دشواری پیش آتی ہے، آپ کی آکسیجن جو ہے کمی آ جاتی ہے اور انسان ڈیتھ کی طرف جانا۔ کیا جامعہ پیغام دیں گے آخر پہ، ایسا کوئی پیغام جو کرونا سے جو لہر چل رہی ہے، آپ نے باقی تفصیلاً بتا دیا، آخر پہ کیا ہم دیکھنے والوں کو آپ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شاکر بھائی پیغام صرف میرے تو یہی ہے کہ ماسک آپ پہنتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے اب تو آپ کو جرمانہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، پیدل چلنے والے کے لیے بھی ماسک ضروری ہے۔ تو جیسے آپ نے بتایا قانون کے ڈر سے تو ہر کوئی بندہ جب دیکھتا ہے پولیس آ رہی ہے تو فوراً ماسک جیب میں سے نکال کے ڈال لیتا ہے، لیکن یہ ماسک جیب میں ڈالنے یا ہاتھوں میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ماسک کا پراپر استعمال کرنے، آپ اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم سے بھی کچھ غریب ہیں جو کہ ڈیلی ماسک نہیں خرید سکتے، ان کے لیے تو پہلے یہ میں بتاؤں گا کہ یہ ماسک آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوبارہ استعمال کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ سمپلی بلیچ جو گھر میں استعمال ہوتی ہے کپڑے دھونے کے لیے، آپ 1 لیٹر پانی کے لیے اندر 2 ڈھکن وہ بلیچ کے ڈال کے اس ماسک کو 5 سے 10 منٹ کے لیے اس میں ڈپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو باہر نکال کے سکھا لیں، تو جو وائرس ہے وہ وہاں پہ اینڈ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جب آپ نے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ایک شاپر میں ڈالیں، اس کے بعد پراپر آپ جیسے بری دفناتے ہیں، زمین کو گڑھا کھود کے اس کو پراپر اس کو تلف کریں۔ اس سے ہی آپ کرونا سے، وائرس سے نجات بھی پائیں گے، دور بھی رہیں گے، بچت بھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک استعمال کرتے وقت اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، کھانا شروع کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں ماسک کو سامنے سے اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں، جبکہ جب اس ماسک کا مین ہے کہ اگر آپ سامنے سے کفنگ کوئی ہو رہی ہے تو آپ کے سارے جرمز آپ کے سامنے سکن جو ہے ماسک کی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ نے اتارنا ہے تو آپ ماسک کو اندر والی سائڈ سے نیچے کر لیں، اندر والی سائڈ سے آپ اوپر کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ نے اتارنا ہے تو جو کان کے پیچھے والی سائڈ ہے ادھر سے آپ نے ماسک کو اتار کے ڈسکارڈ کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان سے ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ماسک پہنے ہر کوئی ماسک تو پہن رہے، لیکن ماسک پہننے کا طریقہ اور ماسک اتارنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے اتارنا ہے، کیونکہ آپ کا اگر وائرس آپ کے اندر ہے تو آپ اندر سے اگر اس کو اتار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے وائرس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی دوسرے سے وائرس نہیں لے رہے، اس لیے آپ سامنے سے بالکل ماسک کو ٹچ نہ کریں، بار بار ہم ماسک کو ٹچ کر کے اوپر نیچے کر کے اپنے وائرس کو آپ خود اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، لہٰذا ماسک ضرور پہنیں، اور ماسک جب اتاریں تو اس کو پراپر تلف کریں، تو انشاءاللہ آپ وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کو اتارنے کا طریقہ بھی بتایا، انہوں نے بتایا کہ لہر کتنی خطرناک ہے، دوسری لہر ہے، اگر ہم نے اس کی اگر چین کو توڑنا ہے تو ہم نے سماجی فاصلہ رکھنا ہے، غیر ضروری باہر نہیں نکلا، اور ایس او پیز پہ مکمل عمل کرنا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم نے ماسک کو ہم نے استعمال کرنے کے بعد کہیں پھینکنا نہیں ہے، تاکہ کسی اور کے لیے وہ بیماری کا باعث نہ بنے۔ ان چیزوں پہ، ان باتوں پہ اگر ہم عمل کریں، یقین جانیں سبھی کو پتہ ہے، ابھی دوبارہ سے ہم نے ایک اویئرنیس پروگرام کیا ہے لاجواب نیوز کے توسط سے، اور شکریہ گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ڈاکٹر صاحب کا، انہوں نے ٹائم نکالا اپنا قیمتی، کہ اگر ہم بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ہمیں تھوڑا سا ضروری ہے، کاروبار بھی ضروری ہے، دیگر معاملات بھی ضروری ہے، لیکن زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم زندگی ہماری بچ جاتی ہے، کاروبار بھی واپس آ جائے گا، نقصانات بھی واپس آ جائیں گے، اور نہ صرف آپ باہر جاتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے بچے ہیں، آپ کے جو اولڈ ایج لوگ ہیں گھر میں، فیملی ہے، اللہ نہ کرے آپ کوئی وائرس لے کے آتے ہیں، آپ کی
جو ہے اندر آپ کا جو وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن آپ کی فیملی میں سے کسی کو نہیں موجود، اس کو اٹیک کر جاتا ہے، تو وہ اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ کیمرہ مین عتیق کے ساتھ شاکر چودھری، لاجواب نیوز، میرپور آزاد کشمیر. پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان.